اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے یہ ایک موضوع دیا گیا ہے لجنہ کی طرف سے کہ میں چند باتیں اس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں، اور موضوع یہ ہے کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم پر ہونے والے حملے یا اعتراضات اور ان کے جواب۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی مشکل مضمون ہے، مشکل اس سینس میں کہ اعتراضات تو بہت سے ہیں جو بنتے رہتے ہیں اور مٹتے رہتے ہیں، اور ہر اعتراض کو واضح کرنا اور اس کا جواب دینا اور پھر مختصر وقت میں، یہ مشکل کام ہے۔ اس وقت چونکہ میرے پاس مختصر وقت ہے، مخصوص مقرر وقت کے اندر میں نے بات کرنی ہے، اس لیے بات مختصر کرنے کے لیے میں نے ذاتی طور پہ یہ مناسب سمجھا کہ بجائے اس کے کہ میں بہت سارے اعتراضات پیش کروں اور ان بہت ساروں کا چھوٹا چھوٹا جواب دینے کی کوشش کروں، کیوں نہ ایسے کیا جائے کہ اس معاشرے میں، یعنی یورپین معاشرے میں ہونے والے یا اٹھنے والے اعتراضات میں سے کوئی ایک ایسے طریقے سے لے لیا جائے جس کی کچھ وضاحت مختصر وقت میں ہو سکے، تا ہمارے نوجوان، ہماری بچیاں اس مسئلے کو کچھ نہ کچھ سمجھ سکیں اور آگے بیان کر سکیں۔ یقیناً اس مختصر وقت میں اس ایک اعتراض کی بھی تسلی بخش جواب تو نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ اس کا کچھ نہ کچھ احاطہ کر لوں۔ جو اس معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان میں سے چند ایک مختصراً آپ کے سامنے ایک دو فقرات میں بیان کر دیتا ہوں، تاکہ آپ کے علم میں یہ رہے کہ کون کون سے کس کس قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ میری مد نظر زیادہ تر نوجوان لجنات ہوں گی، کیونکہ وہ ایک تو ابھی علم حاصل کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ دین کے ان مسائل پہ ان کو عبور حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اہل زبان ہیں، اور جب اہل زبان کسی اہل زبان سے بات کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا اثر بہرحال زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا جو اعتراض آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے وہ تعدد ازدواج کا ہے۔ یہ اصطلاحیں بھی ساتھ ساتھ یاد رکھا کریں۔ تعدد ازدواج کا مطلب ہے ایک سے زائد بیویاں ایٹ اے ٹائم کر لینا۔ یہ ایک اعتراض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جنرلی پورے اسلام پر بھی۔ پھر ایک اعتراض آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نابالغ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ شادی کر لی۔ پھر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے جو بہت پرانا چلا آ رہا ہے، اور خاص طور پہ یورپین اقوام نے بھی اس کو پکڑا ہے، مستشرقین اورینٹلسٹ وہ اس کو زیادہ اٹھاتے ہیں کہ اپنے متبنہ کی بیوی مطلقہ سے شادی کر لی حضور نے۔ متبنہ کہتے ہیں ایسا بیٹا جس کو اعلان کر کے بیٹا بنا لیا جائے، گو کہ وہ ان کا بائیولوجیکلی بیٹا نہیں ہوگا، لیکن متبنہ کا مطلب ہو گیا کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو جب بیٹا بنا لیا تو پھر اس کی بیوی تو میری بہو ہوئی۔ اس لیے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اپنے متبنہ کی بیوی جب ان کو طلاق ہوئی حضرت زینب، تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی، اور کیوں کی۔ یہ ایک اعتراض ہے جس کا ایک تفصیلی جواب ہے جو میں یہاں نہیں اس کو چھیڑ رہا۔ پھر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بہت سی لونڈیاں اور عورتیں حضور نے رکھیں۔ پھر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ ابتر ہونے کا آپ ابتر تھے، یہ الزام بھی حضور پہ لگتا ہے۔ یعنی ابتر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بغیر نرینہ اولاد کے ہی انسان فوت ہو جائے، یعنی جس کا کوئی بیٹا اس کی نسل کو آگے چلانے والا نہ ہو، تو وہ ان کے لیے ایک اعتراض بن گیا
کہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ پھر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کفار کے بتوں کو تسلیم کیا تھا، اس لیے ان کا ذکر کیا، ان کا نام لیا۔ یہ بھی ایک بہت ہی غلط قسم کا اعتراض ہے جو کم علمی کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم نے بھی بعض اعتراضات کوٹ کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ کفار بھی کہا کرتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ ساحر ہیں۔ ساحر کہتے ہیں جادوگر کو۔ یہ بھی ایک اعتراض ہے، کیونکہ آپ معجزات دکھایا کرتے تھے خدا تعالیٰ کی طرف سے اذن پا کر، تو ان معجزات کو دیکھ کے وہ مانتے تو نہیں تھے، لیکن وہ یہ اعتراض کر دیتے تھے کہ آپ تو ساحر ہیں، آپ تو جادوگر ہیں۔ اور قرآن کریم کی آیات جب نازل ہوتی تھیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بار بار آیت نازل ہوتی تھی، اور بار بار ایک فقرے ایک آیت کے حصے کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوتی تھی، اور ان آیات کی اینڈنگ جو ہے وہ جیسے شعروں میں قافیہ اور ردیف ملتے ہیں، اس طرح وہ اینڈنگ ایک جیسی ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ایک شاعر ہے، یہ تو ایسی شاعری کرتا ہے۔ پھر جنگوں اور جبری دین پھیلانے کا بھی ایک الزام ہے کہ آپ نے جنگیں بہت کیں اور زبردستی جنگوں کے ذریعے سے آپ نے دین کو پھیلایا۔ پھر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 3 جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی اپنی امت کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسی غلط حرکت ہے، کیسا غلط اعتراض ہے۔ خیر اعتراض تو سارے کے سارے ہی غلط ہیں، کوئی بھی ان میں سے درست نہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے اس طرح کی باتوں کا بھی کہ جو بالکل من گھڑت ہوتی ہیں اور بے بنیاد ہوتی ہیں، مگر انہوں نے بعض تاریخ کی روایات میں سے یا تاریخ کی کتب میں سے نکال کے کوئی اپنی چیز اپنی مرضی کی اس کو موڑ توڑ کے یہ اعتراض بھی بنایا ہے کہ 3 مواقع پہ حضور نے اجازت دی ہے کہ مسلمان جھوٹ بول سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر یہ اعتراض کہ صرف حضور جو تھے وہ رحمت للعالمین نہیں تھے، یعنی پوری دنیا کے لیے رسول بن کے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ صرف عرب قوم کے لیے نبی بن کے آئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ حسب ضرورت قرآن کریم تصنیف کیا، یعنی جیسے جیسے جو ضرورت پیش آئی خود سے قرآن بناتے رہے، نعوذ باللہ گھڑتے رہے قرآن اپنی طرف سے۔ یہ بھی ایک اعتراض ہے۔ پھر ایک آخری اعتراض جو میں نے نوٹ کیا تھا کہ غلامی کی تعلیم دی ہے اپنے کلام میں، یعنی ان کی طرف سے تو یہی خیال ہے کہ قرآن ان کا اپنا کلام ہے۔ قرآن میں انہوں نے دنیا کو غلامی کی تعلیم دی ہے کہ غلام بنا لیا کرو لوگوں کو، اور ان کے ساتھ پھر یہ سلوک کیا کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اس قسم کے اعتراضات ہیں اور بہت سارے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہی صرف میں نے جو 8-10 آپ کو سنائے ہیں یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے ان کے علاوہ بھی بہت سارے اعتراضات ہیں جو گاہے بگاہے اٹھتے ہیں، پھر وہ ان کے چونکہ تسلی بخش جواب مل جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو اکسا نہیں سکتے، کیونکہ آج کل کے زمانے میں 100 سال سے پرنٹ میڈیا بہت زیادہ عام ہوا ہے، کتابیں شائع ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو وہ اعتراضات چونکہ ان کے جوابات سامنے آ گئے ہیں، اس لیے ان کو بہت زیادہ اچھالا نہیں جاتا، صرف ان جگہوں کی تلاش کی جاتی ہے جہاں تک وہ اعتراض کے جواب نہ پہنچے ہوں، تو وہاں وہ ایسے اعتراض چھوڑ دیے جاتے ہیں جن کا جواب بھی آلریڈی سب کو مل چکا ہوا ہے۔ اچھا، اب میں اس اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ جو بات میں آج کی اس کلاس میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے بڑا ایک اہم اعتراض، یعنی اہم اس سینس میں کہ ان ممالک میں اس اعتراض کو آج کل بھی اٹھایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی 9 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، جو کہ ایک نابالغ بچی تھی۔ اعتراض یہ ہے، اس کے اوپر غور آپ نے کرنا ہے، اعتراض یہ ہے کہ حضرت عائشہ نابالغ بچی تھیں اور ان کی عمر 9 سال تھی۔ اب اس اعتراض کا جواب جو ہے وہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا حوالہ جات کے ساتھ بھی اور لاجک کے ساتھ بھی۔ حوالے بھی بڑے مضبوط ہیں اور لاجک بھی بڑی مضبوط ہے، لیکن اس چیز سے نہ ہٹیے کہ اعتراض کو کوئی بندہ آپ کے سامنے کس رنگ میں بیان کرے اور آپ اس کے چکمے میں نہ آ جائیں۔
آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اعتراض یہ ہے کہ حضرت عائشہ 9 سال کی نابالغ بچی تھیں، اور نابالغ کے ساتھ شادی کرنا یہ قابل اعتراض ہے۔ سب سے پہلے بات یہ یاد رکھیں، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، آریہ دھرم روحانی خزائن جلد 10 میں صفحہ 63-64 پہ یہ لکھا ہوا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ حضرت عائشہ کا 9 سالہ ہونا بے سرو پا اقوال میں آیا ہے، کسی حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں۔ یہ سب سے پہلا پوائنٹ نوٹ کر لیں اچھی طرح، کسی حدیث یا قرآن میں یہ نہیں آیا، یہ بے سرو پا اقوال ہیں لوگوں کے، یعنی اس زمانے کے کسی ایک آدمی نے یہ کہہ دیا، یا بعد میں 300-400 سال کے بعد تاریخ لکھتے ہوئے کہ غالباً ان کی عمر 9 سال تھی۔ نہ قرآن نے اس کو بیان کیا، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، اور نہ ہی آپ کے صحابہ نے، کسی ایک صحابی کی حدیث یا روایت نہیں ہے کہ حضور کی شادی اس وقت حضرت عائشہ سے ہوئی جب ان کی عمر 9 سال تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے، لیکن ہم اس پہ رک نہیں رہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر کسی حدیث میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال نہیں ہوگی۔ ہم اس پہ سختی نہیں کر رہے، ہم تو صرف ابھی میں آپ کے سامنے پوائنٹ صرف یہ بیان کر رہا ہوں جس کو آپ نے غور سے سنبھال کے رکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے کہ یہ کہیں سے بھی قرآن اور حدیث سے نہیں ملا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے یہ بے شمار دفعہ یہ بات سنی ہوئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کفار مکہ نے یہ آفر کی تھی، جب آپ کی تبلیغ بڑھنی شروع ہوئی، لوگ مسلمان ہونے شروع ہوئے اور چرچا جگہ جگہ پہ ہونا شروع ہو گیا، تو کفار کے سرداروں نے آ کے یہ آفر کی تھی کہ آپ اپنی تبلیغ بند کر دیں اور ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنے اس دین کا پرچار نہ کریں اور ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔ اس کے لیے ہم کیا آفر کرتے ہیں؟ پورے عرب کی سب سے حسین عورت جس پہ آپ ہاتھ رکھیں گے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سردار ہیں۔ اگر مال و دولت، جواہرات، ہیرے چاہیے تو آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو سرداری چاہیے، ہماری بادشاہت چاہیے، ہمارا سردار بننا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ کنڈیشن یہ ہوگی کہ آپ ایک خدا کا پرچار کرنا بند کر دیں، ہمارے بتوں کو جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں ان کو غلط کہنا چھوڑ دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا کہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ چاند اور بائیں پہ سورج بھی لا کے رکھ دیں جو ناممکنات ہیں، تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا جس کی ڈیوٹی خدا تعالیٰ نے میرے لگائی ہے۔ اگر ایک شخص کو شادیاں کرنے کا شوق ہوتا اور حسینوں سے شادیاں کرنے کا شوق ہوتا، یا چھوٹی بچیوں سے، نابالغ بچیوں سے شادی کرنے کا شوق ہوتا، تو یہ تو بہت سنہری موقع تھا جب صرف ایک چھوٹی بچی کی بات نہیں ہو رہی، وہ کہتے ہیں پورے جزیرہ عرب کی کوئی حسین عورت جس کو آپ سمجھتے ہیں، انگلی رکھیں ہم لا کے دیتے ہیں آپ کو۔ وہاں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ناممکنات میں سے بھی کوئی چیز ایسی ہے جو تم نہیں کر سکتے، اگر تم وہ بھی کر کے دکھا دو، میں تب بھی اس بات سے راضی نہیں ہوں کہ میں خدا کے پیغام کو پھیلانے سے رک جاؤں، میرا تو ٹارگٹ وہ ہے، یہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ پھر صرف یہ نہیں کہ عربوں نے یہ پیشکش کی اور آپ نے ٹھکرا دی، بلکہ اب پریکٹیکلی کیا ہوا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں میں آپ کو بتا رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
25 سال کی بھرپور جوانی میں، 25 سال کا نوجوان بھرپور جوان ہوتا ہے، اس وقت حضور نے اپنی شادی کی کس کے ساتھ؟ کسی 9 سال کی بچی سے، یا 10 سال کی بچی سے، یا دنیا کی عرب کی حسین و جمیل نوجوان لڑکی سے؟ یقیناً حسین و جمیل ہوں گی ہماری نظر میں ہماری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، مگر وہ عمر میں 40 سال کی تھیں، حضور سے 15 سال بڑی تھیں۔ اگر کسی کو شادیاں کرنے کا شوق ہوتا اور پھر چھوٹی بچیوں سے شادیاں کرنا، نابالغ بچیوں سے شادی کرنے کا شوق ہوتا، تو اس بھرپور جوانی میں اس 40 سالہ خاتون سے کیوں شادی کی؟ یہ تو اعتراض نہیں کرتے اورینٹلسٹ کہ آپ نے اس جوانی میں اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے کیوں شادی کی، یہ کیوں نہیں اعتراض کرتے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ اس اعتراض کے جواب میں ان کو کچھ حاصل نہیں۔ ہاں، اس پہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں، یہ ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں، اس پہ اعتراض ایک اور یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ خاتون مالدار خاتون تھیں، پیسے والی تھیں، اس لیے ان سے شادی کی تھی کہ مال ہاتھ آ جائے۔ یہ بھی اصل میں ایک اپنی جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یا پتہ ہے جان بوجھ کے وہ ایسا کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کرتے ہی حضرت عائشہ نے اپنا سارا مال اور تمام غلام اور لونڈیاں حضور کے حوالے کر دیں کہ یہ اب آپ ان کو ان سب کا نظام و انصرام آپ سنبھالیں۔ حضور نے سب غلام آزاد کر دیے، اجازت لی کہ یہ جو مال و دولت جمع ہوئی ہے مجھے میرے حوالے کر دیا، آپ نے مجھے دے دی ہے، اجازت دو تو یہ یتامہ اور مساکین میں بانٹ دیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا جیسے آپ کی مرضی، میں نے تو آپ کو دے دی ہے۔ ساری دولت غرباء میں اور مستحقین میں بانٹ دی۔ کدھر گیا وہ اعتراض کہ یہ مال و دولت کی خاطر کی گئی تھی شادی؟ خیر یہ تو ایک ضمنی بات ہے، میرا موضوع اس وقت یہ نہیں ہے، اس کی تفصیل بھی کی جا سکتی ہے بیان، لیکن اس وقت نہیں۔ لیکن یہ اعتراض کہ حضرت عائشہ سے 15 سال جو بڑی تھیں ان سے انہوں نے شادی کیوں، یہ اعتراض کوئی نہیں کرتا، یہاں کوئی نہیں بولتا، یہاں بالکل خاموش ہیں، اور بھرپور جوان آدمی ہیں 25 سال کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو شادی ہوئی تو ان کی زندگی کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے وہ زندگی کیسے گزاری، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل بات کیا ہوئی تھی۔ یہ ابھی میں آپ کو جو اس اعتراض کی سائیڈز ہیں ان کے اوپر گھما رہا ہوں اور ان کے ارد گرد کو صفائیاں کر رہا ہوں میں، اصل چیز ابھی آگے آنے والی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چونکہ وقت بہت مختصر ہے اس لیے میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن جا نہیں سکتا ٹائم کی کمی کی وجہ سے۔ تو میں مختصراً یہ بتا دوں کہ کیا حضرت عائشہ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ نے بڑی افسردگی میں زندگی گزاری، رو رو کے ہچکیوں اور آہوں میں زندگی گزاری، بے چارگی کی زندگی گزاری، شکوے اور شکایات کرتی رہیں کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے، کیا ہوا؟ یا کبھی انہوں نے بغاوت کی کہ بس اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں، بچپن میں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ظلم آپ لوگوں نے کیا اور ہو گیا، لیکن اب تو میں بڑی ہو گئی ہوں، اب میں جانے لگی ہوں یہ گھر چھوڑ کے اور میں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ کوئی ایسی بغاوت، کوئی کچھ ایسا معاملہ؟ معلوم ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات سے متعلق جتنی بھی روایات حدیثوں میں ملتی ہیں ان کا بیشتر حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا ہے۔ میاں بیوی کے معاملات ہوں، ان کے گھریلو رہن سہن کے طریق ہوں،
سب کے سب ایسی بھی باتیں بعض جو عمومی طور پر بیان کرنا کسی عورت کے لیے مشکل ہوتا ہے، تربیت کی خاطر ہماری اس ماں نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ باتیں بھی تربیت کی خاطر پوری امت کو بتا دیں، قیامت تک آنے والی خواتین اور مردوں کو، کہ یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ میاں بیوی کے معاملات میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر قرآن میں ایک یہ بھی ذکر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ایک آپشن دے دے، ایک آفر دے دے، کسی وجہ سے ایک لمبی بات ہے میں اس میں نہیں جاتا، کہ اگر یہ دنیا کے مال و دولت چاہتی ہیں تو مال و دولت لے کے الگ ہو جائیں، ان کو طلاق دے کے فارغ کر دیا جائے، ان بیویوں کو علیحدہ ہو جائیں۔ سب سے سنہری موقع تھا حضرت عائشہ کے لیے، طلاق لیتی ہیں اور الگ ہو جاتی ہیں کہ مجھے اس وقت تو پتہ ہی نہیں چلا تھا، بچپن میں میری شادی کر دی گئی نابالغی میں، تو اب میں سمجھدار ہو گئی ہوں، اب مجھے یہ آفر ہوئی ہے کہ طلاق لے کے الگ ہو جاؤ، ایون مال و دولت بھی ساتھ ساتھ ڈھیر دے دیا جائے۔ تو حضرت عائشہ نے تو کوئی بات ہی نہیں کی ایسی، بلکہ ایک بھی بیوی، ایک بھی مثال نہیں آتی، نہ تو قرآن بھی بتاتا ہے اور حدیثیں بھی، ایک بھی بیوی نے یہ بات اپنی زبان پہ نہیں لائی، بلکہ اس کے بالکل اپوزٹ رویہ دکھایا کہ ہم تو آپ کے بغیر زندگی گزارنا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ تربیت کی خاطر ایک ایسی بیوی کی اشد ضرورت تھی جو امت کے افراد کو اور خاص طور پر عورتوں کی رہنمائی کر سکتی، کہ بتا سکتی کہ میاں بیوی زندگی کیسے گزاریں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام بخوبی کیا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ حضرت عائشہ کی زندگی پہ غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں کیسی تھی۔ ایک روایت صرف جو آپ نے پہلے بھی سنی ہوئی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور بھی بے شمار ہیں باتیں، میرے علم میں ہیں، میرے نوٹ میں بھی ہیں، لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے ان کی طرف نہیں جا رہا۔ ایک روایت جو آپ نے سنی ہوئی ہے اور میں اس کا نتیجہ آپ کو نکال کے دکھانے لگا ہوں، وہ سن لیجئے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، عرصہ گزرنے کے بعد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں میدے کی، جو باریک چکی کے ساتھ پیسا ہوا تھا، یعنی چکی کے ساتھ باریک کیا ہوا میدا تھا، چھان بورا ان میں سے نکال لیا گیا تھا، یہ جو ویتکلی ہوتی ہے جس کو چوکر بھی کہتے ہیں اردو میں، یہ نکال دی گئی ہوئی تھی، اور بالکل وائٹ آٹا جو نرم ہو جاتا ہے پھر بہت زیادہ، اس کی روٹی بنا کے حضرت عائشہ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ تو حضرت عائشہ وہ نرم نرم لقمے اپنے منہ میں ڈال رہی تھیں اور آنکھوں سے زاروں قطار آنسو رواں تھے۔ کسی خاتون نے پوچھ لیا کہ اتنی نرم اور اتنی مزے کی روٹی ہے، یہ کھا کے بجائے اس کے کہ آپ خوش ہوں اور تعریف کریں کہ بڑی اچھی چیز ہے، آپ رو رہی ہیں؟ تو فرمایا کہ اس لیے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ دل میں خیال آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے تو ان کی خدمت میں یہ اتنی نرم روٹی پیش کی جاتی۔ خواہش اپنے آپ کو آرام پہنچانے کی نہیں ہے، سوچ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو رہے ہیں کہ میرے سر کے تاج اور دنیا کے سر کے تاج اگر زندہ ہوتے تو ان کے سامنے یہ نرم روٹیاں پیش کی جاتی۔ آپ نے وہ روایات بھی سنی ہوئی ہیں کہ حضرت عائشہ آخری دنوں میں، جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کے دن تھے، حضور روٹی یا کوئی سخت چیز چبا نہیں سکتے تھے، اس زمانے میں روٹی بڑی سخت ہوا کرتی تھی، موٹی چکی کے ساتھ پیسی ہوتی تھی، دلیے کی طرح کی یا باجرے کی روٹیاں ہوتی تھیں، تو وہ چبانا گندم کو بڑا مشکل ہوتا تھا، اور بعض دفعہ خاص طور پہ آخری دنوں میں تو حضور سے کوئی بھی چیز چبانا جو تھی وہ اتنی آسان نہیں تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ اپنے منہ میں کھجور کو چبا کے نرم کر کے پھر حضور کے منہ میں ڈالتی تھیں اور وہ کھا سکتے تھے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اور وہ اس زمانے کو یاد کر رہی ہیں کہ اگر کاش اس وقت یہ روٹی ہوتی یا حضور آج زندہ ہوتے تو یہ روٹی حضور کی خدمت میں پیش کی جاتی۔ یہ جذبہ اس نابالغ بچی کا ہو سکتا ہے جس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہو کہ اس کو
بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی کسی کے حوالے کر دیا جائے تو وہ تو انتقاماً پتہ نہیں کیا کیا کارروائیاں کرتی بڑے ہو کے. لیکن یہ محبت، یہ تو اس کی تو مثالیں نہیں ملتی دنیا میں. اب اس اعتراض کا پھر دوسرا رخ یہ ہے، ابھی میں اعتراض کا دوسرا رخ بتا رہا ہوں. ایک تو پہلے اعتراضات میں نے توڑے ہیں، اعتراض کے پوائنٹس میں نے آپ کو توڑ کے بتائے ہیں کہ تو کیسے توڑنا ہے اس کا، کیسے وہ غلط ثابت ہوتی ہیں وہ باتیں. اس کے بعد میں آپ کو دلیلیں بھی بتاؤں گا ابھی کہ کس کس کتاب میں کیا لکھا ہے اور اس کی لاجک کیا ہے. لیکن اس کا جو دوسرا پہلو مختصراً بیان کر دوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم غیر کے اس اعتراض پہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال کی نہیں تھیں، ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ 9 سال کی نہیں تھیں اور یہ ثابت کرنا شروع کر دیں صرف اس لیے کہ اس پہ وہ راضی ہو جائیں گے غیر، تو یہ ہماری خوش فہمی اور غلط فہمی ہے. اگر حضرت عائشہ 9 سال کی ہی تھی، یہ میں اگر کہہ رہا ہوں ساتھ اس لیے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا نہیں تھا، لیکن اگر یہ دوسرا رخ ہے کہ اگر حضرت عائشہ 9 سال ہی کی تھیں تو تھیں، پھر آپ لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ ان کے ماں باپ کو اعتراض تھا؟ نہیں تھا، کیونکہ وہ بالغ تھیں، ان کو پتہ تھا کہ ہماری بیٹی بالغ ہے، ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتراض تھا؟ نہیں تھا، انہوں نے شادی کی. کیا معاشرے کو اعتراض تھا کہ دیکھو دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اچھا نبی ہے کہ یہ ایک نابالغ بچی کے ساتھ شادی کر رہا ہے؟ کسی کو اعتراض تھا وہاں؟ نہیں تھا، کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا. دشمنان اسلام کو اعتراض تھا، منافقین اسلام کو اعتراض تھا؟ کسی کو اعتراض نہیں تھا. تو ہم تمہیں جو آج 1400 سال کے بعد اٹھ کے منہ کھول کے اعتراض کر رہے ہو، تمہیں خوش کرنے کے لیے ہم کہہ دیں کہ نہیں 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 نہیں، وہ 14 سال کی، وہ 9 سال کی نہیں تھیں، وہ ایک 25 سال کی نوجوان تھی. تمہیں خوش کرنے کے لیے کیا تم خوش ہو جاؤ گے؟ پہلے تم نے کون سی ہمارے ساتھ حسن سلوک آج تک کیے ہیں؟ کون سی بات ہے جس کی اسلام کی تم خوشی سے اقرار کرتے ہو؟ ہاں، چونکہ تم لوگوں نے ہمارے اعتراض کو دور کر دیا اس لیے اب ہم کہتے ہیں کہ واقعی دنیا کا بہترین مذہب اسلام ہے. ان سے غیروں سے کوئی توقع ہے ہمیں؟ ان کو خوش کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیوں ہم ڈیفینسو ہو جائیں؟ ہم نے ڈیفینسو نہیں ہونا ان کو خوش کرنے کے لیے، ہم نے صرف حقیقت حال بیان کرنی ہے. اور حقیقت حال یہی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بالغ لڑکی تھیں. بس یہ ہے ایک فکرہ جس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے کہ وہ بالغ تھیں اور بالغ کے ساتھ شادی کرنا کوئی غلط نہیں ہے، اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے. یہ اعتراض کرنا کہ اچھا حضور کی عمر میں اور ان کی عمر میں فرق تھا، ان کو کیا اعتراض ہے یا کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہر زمانے میں تبدیل ہوتا رہا. ان کے بادشاہ نے، ان کی ایک ملکہ نے 13 سال کی عمر میں شادی کی ہوئی ہے، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایک نہیں، بہت ساری ہیں، ہوتی ہیں شادیاں. 12 سال کی عمر میں بچے پیدا ہوئے ہیں ان کے، کتابوں کے حوالے موجود ہیں. عمروں کا فرق جو ہے وہ تو قابل اعتراض نہیں ہے، وہ تو اپنی مرضی ہے کسی کی کہ میں کس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کتنی عمر کی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، یہ ایک فرق پڑ سکتا ہے کہ بالغ تھے یا نابالغ. جب بالغ ہو گئے تو پھر اس کے بعد شادی کی عمر شروع ہو جاتی ہے، پھر چاہے جس سے مرضی شادی کریں. تو ان سب سے بڑی جو میں نے بات یہاں بیان کی وہ یہ ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے ہم نے ڈیفینسو ہو کے دیوار کے ساتھ نہیں لگنا. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ بات ثابت کر دیں کہ حضرت عائشہ بالغ تھیں اور بالغ کے ساتھ شادی کی انہوں نے.
بس بات ختم۔ ہاں اگر یہ اعتراض کرتے ہیں اور اعتراض اس رنگ میں کرتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہم نے چونکہ 18 سال کی عمر مقرر کی ہوئی ہے تو تمہارے نبی کو بھی 18 سال کی عمر سے کے اوپر ہی کرنی چاہیے، تو اس کا تو یہ تو جاہلانہ سی بات ہے۔ تم لوگوں کے اپنے ہی قوانین آج سے کچھ سال پہلے 15 سال بھی تھے، 15 سال کی عمر میں بلوغت تمہارے ریکارڈ میں موجود ہے سویڈن کے، تو اس سے کیا یہ کون سا اعتراض ہے؟ اور آج یہ بھی نہیں پتہ کہ آج 18 ہیں تو کل کو 20 اور 21 بھی کر دیں آپ لوگ، یہ تو آپ کے قوانین ہیں، آپ بناتے ہیں۔ جو جس کو پھانسا کرتا ہے، پارلیمنٹ کی میجورٹی کوئی قانون بنا دیتی ہے، ملک اس کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ اعتراض نہیں بنتا۔ ہاں اگر نبی کسی سے کمپیئر کیا جائے گا تو انبیاء سے کیا جائے گا، اچھا ٹھیک ہے، انبیاء سے کمپیئر کرنا تو کر لیں، یسوع مسیح کے ساتھ جس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں، میں بائبل کے یسوع کی بات کر رہا ہوں، یسوع مسیح کے ساتھ موازنہ کرنے، تمہارا نبی ہے جس کو تم نبی مانتے ہو، اس کے ساتھ موازنہ کر لیں، ساری دلیلیں سامنے آ جائیں گی۔ موسیٰ کے ساتھ موازنہ کر لیں جو تمہاری بائبل میں ذکر ہے، جس کا کرنا ہے تو موازنہ اس کے ساتھ کرو۔ تمہاری بائبل میں جس نبی لوط کا جو ذکر آتا ہے اور تمہاری بائبل نے جو کچھ اس کے بارے میں بیان کیا ہے اس کے ساتھ موازنہ کر لیں، پھر بات کریں گے ہم۔ اگر موازنہ کرنا ہے تو مریم مگدلینا کے ساتھ کریں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بقول ان کے صلیب سے اترنے کے بعد وہ ایک لمبی ہجرت بھی کر رہی ہے اور قبر کے اندر زیارت بھی کر رہی ہے۔ وہ نامحرم عورت کون تھی اور وہ کیا کر رہی تھی اتنے لمبے سفر میں ان کے ساتھ؟ صرف 3 افراد جا رہے ہیں اور تینوں افراد میں سے وہ ایک عورت، ایک لڑکی، وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ کون تھی؟ سو کمپیئر کرنا ہے تو پھر ان کے ساتھ کر کے دیکھیں، بائبل کھولیں جن کے اوپر آپ لوگوں کا ایمان ہے، اور اگر کوئی ایمان نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم اس گفتگو کو نہیں چھیڑتے، پھر ہم آپ کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں جو میں پہلے کر چکا ہوں یا جو میں اب بعد میں کرنے والا ہوں۔ اچھا جی، اب ہم مختصراً اس بات کی طرف آ جاتے ہیں، وہ بھی میں شارٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میرا ٹائم آلریڈی اوور ہو رہا ہے، کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی کیا؟ اب یہ تحقیق حوالہ جات اور لاجک کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میری تحقیق نہیں ہے، یہ تحقیق الحوار المباشر ایک عربیوں کا ایک پروگرام ہے جو عربی چینل پہ آتا ہے پروگرام، اس میں یہ 6-7 مارچ 2009 میں یہ نشر ہو چکا ہے، میں وہ تحقیق آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور یہ استدلال ہیں 2 یا 3 ہیں جو آپ کے سامنے وقت کی مناسبت سے رکھ دوں گا، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ یہ ہیں چیزیں جو نوٹ کرنے والی ہیں، ریکارڈنگ موجود ہے، جب مرضی نوٹ کر لیں تسلی کے ساتھ، اور اس کے مطابق پھر اپنی تبلیغ کے دوران اس کو پیش کیا کریں۔ صحیح بخاری کتاب المناقب، صحیح بخاری کتاب المناقب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ کی اپنی روایت ہے، وہ خود فرما رہی ہیں، صحیح بخاری میں یہ درج ہے، کیا فرما رہی ہیں؟ وہ اپنے ایک پرانے واقعہ کو جو انہوں نے اپنی ہوش میں انہوں نے ملاحظہ کیا ہے، وہ بات بیان کر رہی ہیں، ان کی روایت درج ہے، بخاری کی روایت ہے۔ فرماتی ہیں میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام پر ہی پایا۔ ہوش سنبھالا، اب یہ ہوش سنبھالنے کا ٹائم آپ اپنے ذہن میں رکھیں، تو میں نے اپنے والدین کو دین اسلام پر پایا، اس کا مطلب ہے کہ اسلام آ چکا تھا، نبوت کا دعویٰ ہو چکا تھا، حضرت عائشہ نے ہوش سنبھالا تو حضرت اپنے گھر والوں کو دین اسلام پہ پایا، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اور شام ہمارے گھر تشریف نہ لائے ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی دوستی تھی، بہت محبت تھی، پہلے بھی نبوت سے پہلے بھی دوستی تھی، اور نبوت کے بعد تو اور بھی گہرے تعلقات تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ہوش سنبھالا تو میں دیکھتی تھی کہ حضور روزانہ ہمارے گھر آتے تھے،
پھر جب مسلمانوں پر اب یہ ہوش سنبھالنے کا وقت دیکھ لیا، بتا دیا کہ میں نے ہوش سنبھالا تو میں نے یہ روٹین دیکھی ہوئی تھی، اب کیا واقعہ ہوا ہے، اس ہوش سنبھالنے کے بعد کیا واقعہ ہوا ہے، پھر جب مسلمانوں پر مشکلات کا دور آیا اور ان کو زد و کوب کیا جانے لگا، مار پٹائی شروع ہو گئی، مسلمانوں پہ ظلم شروع ہو گیا، فزیکلی ٹارچر شروع ہو گیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ کے لیے نکلے۔ اپنے والد کا بتا رہی ہیں کہ میں نے ہوش سنبھالا تو میں یہ روٹین دیکھا کرتی تھی، حضور ہمارے گھر آیا کرتے تھے، اب ایک دم پرسیکیوشن شروع ہو گئی، تو اب میں نے دیکھا کہ میرے والد نے حبشہ کی طرف، ایتھوپیا، ایریٹیریا کی طرف ہجرت کر لی۔ اب آگے لمبی روایت ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں، وہ ہمارے تعلق میں نہیں ہے۔ اب اس سے استدلال کیا کرنا ہے، اس کا نتیجہ رزلٹ کیا نکالنا ہے ہم نے، بڑی لاجیکل حدیث روایت ہے یہ صحیح بخاری کی۔ استدلال سے قبل مندرجہ ذیل امور کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے، امپورٹنٹ پوائنٹس ذہن میں کر لیں کہ نبوت کے آغاز سے لے کے، یعنی جب حضور نے کلیم کیا اس سے لے کے 13 سال تک حضور مکے میں رہے، 13 سال کا مکی دور ہے، 13 ایئرس۔ پھر مدینے کی طرف حضور نے ہجرت کی۔ مسلمانوں کے ابتلاء کا دور بعثت نبوی کے بعد تقریباً 13 سال میں شروع ہوا، تیسرے سال میں شروع ہوا، یعنی جب حضور نے دعویٰ کیا تو تیسرے سال میں پرسیکیوشن شروع ہو گئی، 3 سال کے بعد۔ حضرت عائشہ کی جو شادی ہے وہ ہجرت مدینہ کے 1.5 سال بعد ہوئی، یہ بھی پکا ریکارڈ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی حضور جب مدینہ چلے گئے تو 1.5 سال کے بعد وہاں حضور نے حضرت عائشہ سے شادی کی۔ تو اب یہ کیا بات بنی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس ابتلاء کے دور سے قبل، یعنی 3 نبوی یا اس سے قبل، آپ نے ہوش سنبھال لیا تھا، یعنی تیسرے سال نبوت کے پرسیکیوشن شروع ہوئی اور اس وقت تک حضرت عائشہ ہوش سنبھال چکی تھیں اور اپنے گھر میں حضور کا آنا جانا دیکھتی تھیں، اور تیسرے سال میں پرسیکیوشن شروع ہو گئی اور حضرت ابو بکر ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ اچھا، اگر اب یہ منیمم ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم میکسیمم بات ہی نہیں کر رہے، منیمم اگر ہوش سنبھالنے کی عمر 5 سال قرار دی جائے، 5 سال قرار دی جائے ہوش سنبھالنے کی عمر، تو ثابت ہوگا کہ آپ کی پیدائش بعثت نبوی سے 2 سال پہلے ہوئی تھی، یعنی 3 سال اس پرسیکیوشن کے اور 2 سال نبوت سے پہلے پیدا ہوئیں، تو 5 سال کی ہو گئیں جب پرسیکیوشن شروع ہوئی۔ چونکہ یہ بھی اتھینٹک ہے کہ 3 سال بعد پرسیکیوشن شروع ہوئی تھی، پہلے 3 سال میں شدید پرسیکیوشن نہیں ہوئی تھی اور حضرت ابو بکر نے ہجرت نہیں کی تھی، یہ بات بھی اتھینٹک ہے روایات میں سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر 5 سال کی عمر میں ہوش سنبھالا ہے تو نبوت کے دعوے سے 2 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں، تو اس وقت 5 سال کی ہو گئیں جب پرسیکیوشن شروع ہوئی۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے 13 سال بعد ہجرت فرمائی اور ہجرت کے 1.5 سال بعد حضرت عائشہ سے شادی فرمائی، تو یہ عرصہ کتنا بنتا ہے، 13 سال نبوت کے مکے میں اور 1.5 سال وہاں کا، 14.5 سال یہ بنتے ہیں۔ چونکہ اس روایت کے مطابق حضرت عائشہ کی عمر غالباً 2 سال قبل از بعثت نبوی ہوئی تھی، لہٰذا 14.5 سال میں اگر 2 سال جمع کیے جائیں تو شادی کے وقت آپ کی عمر 16.5 یا 17 سال بنتی ہے، 16.5 یا 17 سال عمر بنتی ہے۔ اب یہ استدلال کمپلیٹ ہو گیا، میرا خیال ہے سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو اس ریکارڈنگ کو دوبارہ سن لیں تو یقیناً آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی، یعنی اس استدلال کی سمجھ آ جائے گی۔ استدلال نمبر 2، سیرت ابن حشام میں ابن اسحاق نے ایک باب اس عنوان سے باندھا ہے
یہ سیرت ابن ہشام سیرت کی اتھینٹک کتب میں سے ہمارے اسلام میں جو معروف ہیں وہ ایک بڑی معروف مشہور اور اتھینٹک کتاب ہے. گو کہ سیرت کبھی اتھینٹک نہیں ہوا کرتی، یعنی تاریخ ہسٹری جو ہے وہ کبھی اتھینٹک نہیں ہوا کرتی، یعنی 100% میں اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں کہ 100% اتھینٹک نہیں ہوا کرتی، لیکن اس کے اندر پھر بھی کافی چیزیں قابل اعتبار ہوتی ہیں. تو ابن اسحاق نے ایک باب اس میں اس عنوان سے اس ٹاپک سے باندھا ہے، من اسلم من الصحابۃ بدعوت ابی بکر، یعنی ان صحابہ کا ذکر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے ایمان لائے. اب یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو شروع ہو گیا ہے، اس کو مکس نہ کریں آپس میں دونوں کو. حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے کون لوگ مسلمان ہوئے، یہ ٹاپک ہے سیرت ابن ہشام میں. یہاں ان 8 صحابہ کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے آپ کی تبلیغ کے نتیجے میں اسلام قبول کیا. حضرت ابو بکر کی تبلیغ کے نتیجے میں، یہ اسلام کے ابتدائی زمانے کی بات ہے، بالکل شروع کی. بعد ازاں اسلام ابی عبیدہ اور ابی سلمہ والارقم کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں. اس کے بعد یہ لکھتے ہیں پھر ابو عبیدہ بن الجراح اور ابو سلمہ اور ارقم بن ابی الارقم اور عبیدہ بن الحارث ایمان لائے، اور اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر کی ایک بیٹی جو بڑی بیٹی تھیں اسماء، 100 سال کی ہو کے فوت ہوئی ہیں، اور عائشہ بنت ابی بکر وہی یومئذ صغیرہ، اور ان دنوں میں وہ چھوٹی تھیں، جب کہ وہ اس وقت چھوٹی تھیں، ایمان لائیں. اب یہ استدلال غور سے سن لیجئے کہ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے یہ 8 بندے مسلمان ہوئے. اب اس روایت میں جو سیرت ابن ہشام میں آئی ہے، صاف واضح ہو جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائیں تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد ابھی 15-20 ہی تھی، نیز آپ اس وقت چھوٹی تھیں. اس کا جو بھی معنی کیا جائے اس کے مطابق آپ کی ایک معقول عمر ثابت ہوتی ہے. چھوٹی کتنی تھیں؟ 4 سال کی تھیں، 5 سال کی تھیں، 6 سال کی تھیں، 10 سال کی تھیں، جو بھی عمر مقرر کی جائے، معقول عمر تھی جب اسلام قبول کر لیا. کیونکہ اگر اس واقعہ کو 2-3 سال نبوی کا قرار دیا جائے اور فرض کریں اس وقت آپ کی عمر صرف 3 سال تھی، تو کم از کم بھی ہم کر رہے ہیں نا کہ اگر چلو یہی کر لیں کہ صرف 3 سال اس وقت آپ کی عمر تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی پیدائش بعثت نبوی والے سال میں ہوئی. پچھلی حدیث میں، پچھلی روایت میں، استدلال میں نے بیان کیا تھا کہ 2 سال کم از کم پہلے پیدا ہوئی ہیں نبوت کے دعوے سے. ہم یہاں کہتے ہیں کہ چلو مان لیتے ہیں کہ آپ اسی سال میں پیدا ہوئیں جب دعوی نبوت ہوا، اور جب آپ نے ایمان قبول کیا تو اس وقت آپ 3 سال کی تھیں. اس لحاظ سے 13 سال بعد ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے 1.5 سال بعد آپ کی شادی ہوئی. اس کا مجموعہ 14.5 سال یا 15 سال بنتا ہے، جو ایک معقول عمر ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ابھی چند تو نہیں، مطلب کچھ 100-150 سال پہلے ان کی جو تاریخ میں جو ان کے ریٹن قوانین موجود ہیں سویڈن کے، اس میں بھی 15 سال کی عمر کی جائز شادی کرنا جائز قرار دیا گیا تھا. بلوغت نہیں میں بتا رہا، بلوغت تو اس سے بہت پہلے ہو جاتی ہے، لیکن شادی کرنا قواعد اور قانون کے مطابق 15 سال میں سویڈن میں بھی جائز تھا، جو ایک معقول عمر ہے. اور آج تک اس عمر میں شادی کا رواج عام ہے. آج بھی بہت سارے ملکوں میں 15 سال میں شادی ہو سکتی ہے. ایون آج بھی سویڈن میں بھی بادشاہ وقت جو ہے اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کسی کو شادی کی اجازت دے سکتا ہے 15 سال کی عمر میں بھی. اب یہ اعتراض استدلال مکمل ہو گیا. تیسرا اور آخری استدلال آپ کے سامنے رکھ کے اس بات کو ختم کرتا ہوں
کہ حضرت عائشہ کی عمر کا آپ کی بہن حضرت اسماء کی عمر سے موازنہ کرنے سے، مقابلہ کرنے سے، کمپیئر کرنے سے آپ کی حقیقی عمر کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسماء کی وفات کے وقت عمر 100 سال تھی۔ یہ روایت ہے کہ جب حضرت اسماء، حضرت ابوبکر کی بڑی بیٹی جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھیں، وہ جب فوت ہوئی ہیں تو وہ 100 سال کی تھیں۔ آپ کی وفات 73 ہجری میں ہوئی، یہ بھی ریکارڈ میں موجود ہے۔ اگر آپ 73 ہجری میں آپ فوت ہوئی ہیں، یہ سن ہے ہجرت کا، تو 73 ہجری میں فوت ہوتے وقت اگر آپ کی عمر 100 سال تھی، 100 سال میں سے 73 نکال دیں تو باقی 27 بچتے ہیں۔ یعنی حضرت اسماء کی ہجرت کے وقت عمر 27 سال تھی۔ جب حضور مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو حضرت اسماء کی عمر اس وقت 27 سال تھی۔ شوگترے بعض روایات کے مطابق حضرت اسماء حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھیں، یہ بھی روایات ملتی ہیں۔ اس کا تعلق آپس میں یوں نہیں ہے کہ ایک ہی روایت میں ساری باتیں بیان ہوئی ہیں، مختلف روایات سے اٹھا کے جو اتھینٹک روایات ہیں ان کو اٹھا کے یہ باتیں جوڑی گئی ہیں لاجک بننے کے لیے، کہ نظر آئے کہ یہ لاجک یہ ہے۔ ایک اور مختلف روایت میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء کی عمر 10 سال کا فرق تھا آپس میں۔ چنانچہ ہجرت کے وقت اگر حضرت اسماء کی عمر 27 سال ہی تھی تو حضرت عائشہ اس سے 10 سال چھوٹی ہونے کی وجہ سے 17 سال کی تھیں، یعنی جب ہجرت کی تو 17 سال کی حضرت عائشہ تھیں، اور ہجرت کے 1.5 سال بعد شادی کے وقت آپ کی عمر 18.5 سال بنتی ہے۔ 18.5 سال کی تھیں جب آپ کی شادی ہوئی، تو اس میں کیا اعتراض والی بات ہے؟ بعض روایات کے مطابق حضرت اسماء آپ سے 10 سال سے کچھ زیادہ بڑی تھیں۔ یہ روایات بھی موجود ہیں کہ حضرت عائشہ کا اور اسماء کا عمر میں 10 سال سے زیادہ کا فرق تھا۔ اگر بالفرض حضرت اسماء آپ سے 13 یا 14 سال بڑی ہوں، تب بھی 18.5 سال سے 3 یا 4 سال منہا کرنے سے آپ کی عمر 14-15 سال کے قریب بنتی ہے۔ اب یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ان روایات کے بارے میں کیا کہا جائے جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال بیان ہوئی، تو یا آپ کے کھیلنے یا جھولا جھولنے کا اس کے ذکر ہے، تو یہ بات میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایسی روایت نہ تو قرآن میں ہے اور نہ کسی حدیث میں ہے۔ یہ بعض لوگوں کے اقوال ہیں جو بعد میں روایت کیے گئے یا کسی نے بیان کیے اپنے طور پہ، ان کا اپنا خیال ہے۔ صحابہ نے یا قرآن نے یا رسول نے یہ بات 9 سال کی عمر کی کہیں بھی بیان نہیں کی۔ میرے خیال میں نے بہت ہی مختصر الفاظ میں کوشش کی ہے اس اعتراض کا جواب دینے کی۔ یقیناً آپ کو اس کی بڑی آسانی سے سمجھ بھی آئی ہوگی، اور اگر کسی چیز کا ابہام ہے تو اسی استدلال کو دوبارہ سن لیں تو یقیناً آپ کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی، اور ان پوائنٹس کو نوٹ کریں مختصراً اپنے ہاتھ سے پوائنٹ وائز ایک ایک فقرے کے اندر، اور پھر اس کو کہیں بیان کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ٹپس ہے آپ کے لیے کہ بیان کرنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے بات کتنی سمجھ آئی ہے۔ جب تک بیان نہیں کریں گے تو یہ ون وے کمیونیکیشن ہے، جو میں نے سنا دی اور آپ نے سن لی اور یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی۔ لیکن جب آپ بیان کریں گی تو پھر آپ کے دل میں اور آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کمزوری ہے، کہاں جھول ہے، جس کو میں نے درست کرنا ہے، میں نے واضح کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تبلیغ اسلام کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، انکا حمید مجید۔